رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، پروگرام انوار رمضان میں ایک مرتبہ پھر سے آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج آپ تمامی حضرات کے سامنے ہم ایک عظیم اور ایک علمی شخصیت کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری آواز پر لبیک کہہ کر ہماری دعوت کو قبول کر کر تشریف لانے والی شخصیت عظیم خانقاہ سے جن کا تعلق ہے، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں حضرت العلامہ و مولانا مفتی سید مرتضیٰ قادری صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کا ہمارے اس پروگرام انوار رمضان میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، مفتی سید مرتضیٰ قادری صاحب نیلوری، نیلور شریف شہر گلبرگہ شریف سے کچھ ہی ایک 20-25 کلومیٹر فاصلے پر ایک قصبہ ہے، گاؤں ہے، جہاں پر ایک عظیم ہستی آرام فرما ہے، حضرت سید اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو نبی غوث العظم کے نام سے اس سارے دکن میں جو ہے وہ عظیم خانقاہ، وہ عظیم بارگاہ جو ہے پہچانی جاتی ہے۔ آپ حضرت سید مرتضیٰ قادری صاحب قبلہ جو ہے یہ غوث پاک کی آل سے بھی ہیں اور آل رسول سے بھی ہیں۔ یہ شرف ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے علم سے بھی جو ہے مالا مال فرمایا ہے۔ سید مرتضیٰ قادری صاحب جامعہ اشرفیہ سے آپ فارغ التحصیل ہیں۔ وہاں سے آپ فارغ ہونے کے بعد آپ جو ہے ایک خصوصی کورس کے لیے جامعہ ازہر، عالم اسلام کی ایک سب سے بڑی یونیورسٹی جس کو جامعہ ازہر کے نام سے ساری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ ایک خصوصی کورس کے لیے تشریف لے گئے اور الحمدللہ اس کو بھی جو ہے آپ ابھی مکمل کر رہے ہیں۔ تخصص فی الحدیث میں جو ہے آپ وہاں پر یہ کورس آپ کا ہے اور الحمدللہ کچھ ہی وقت میں وہ بھی مکمل ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مفتی صاحب کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور اضافہ فرمائے۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب، آپ کا ہمارے اس پروگرام انوار رمضان میں خیر مقدم کیا جاتا ہے اور ہم پہلے ہی سوال سے جو ہے شروعات یہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ اپنے آب و تاب کے ساتھ اور اپنے برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جو ہے رواں دواں ہے، تو ہمیں کچھ مطلقاً ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے کچھ آپ جو ہے ارشادات فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو سید صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام انوار رمضان میں ناچیز کو مدعو کیا، اور ماشاءاللہ سید صاحب کی ہمیشہ کاوش ہے پروگرام کے حوالے سے اور اپنے دینی اور تبلیغی جذبے کے حوالے سے کہ آپ اپنے چینل کے تحت موقع اور مناسبت سے نئے نئے پروگرام کا آغاز کرتے رہتے ہیں۔ رمضان کی مناسبت سے سید صاحب نے انوار رمضان کا پروگرام شروع کیا ہے اور اس میں مقامی اور بیرون گلبرگہ سے بھی علماء کو مدعو کیا ہے۔ بڑی اچھی کاوش ہے اور یقیناً مبارکبادی کے حقدار ہیں۔ اور ماہ رمضان کے حوالے سے چونکہ کافی کچھ باتیں مشہور ہیں اور جیسا کہ آپ نے رمضان کے حوالے سے کہا کہ مطلقاً اس کے کچھ فضائل، تو یقیناً ماہ سیام کافی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور چونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں، اپنے مخلوق میں بعض کو بعض پر فضیلتیں دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ تمام مخلوقات میں انسان کو فضیلت دی، تمام انسانوں میں انبیاء کو فضیلت دی، ان انبیاء میں پھر ہمارے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی۔ تو
اسی طرح دیگر مخلوقات میں اگر نظر کی جائے تو جیسے ایام ہیں تو ایام میں جمعہ کو فضیلت دی، واہ واہ، اور اگر مہینے ہیں تو ان مہینوں میں رمضان کو فضیلت دی۔ بڑی اچھی تمہید باندھی مفتی صاحب آپ نے، ماشاءاللہ۔ یہ ایک ایسی مثال آپ نے دی ہے کہ یہ بات اب روز روشن کی طرح واضح بھی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ماہ سیام کافی فضیلتوں اور برکتوں کا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت تو یہ دی ہے کہ تمام مہینوں میں یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ماہ سیام کو دیگر مہینوں سے ممتاز رکھتی ہے، ان میں سے ایک دو کا تذکرہ انشاءاللہ مناسب رہے گا۔ جیسا کہ رمضان کی جو اس کی خصوصیات ہیں، اس کی جو امتیازی وصف ہے، اس میں ایک چیز تو پہلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ سیام ہی میں، رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ اس کی فضیلتوں میں رمضان کو اس وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جی، رمضان کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے میرے خیال سے۔ اور جو دیگر فضائل ہیں ان میں اہم فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں روزوں کو بھی فرض کیا، جیسا کہ اسے ماہ سیام کہا جاتا ہے، اور قرآن کو نازل کیا تو اسے شہر القرآن یا ماہ قرآن بھی کہتے ہیں۔ تو دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں پر روزوں کو فرض کیا، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر رمضان میں روزوں کو فرض کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے ماہ سیام شہر القرآن یہ کافی کچھ اس کے اندر امتیازی اوصاف ہیں جس کی وجہ سے وہ دیگر مہینوں اور دیگر شہور سے ممتاز نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے کافی اچھے دلائل کے ساتھ بھی جو ہے نا اور آسان انداز میں جو ہے نا اس کو بتانے کی کوشش کی کہ ماہ رمضان کیوں جو ہے یہ اتنا عظمت اور اتنا برکت اور اتنا فضیلت والا مہینہ ہے، اور ایک مثال جو ایک اچھی مثال، ایک خوبصورت مثال کہ ایک عام سے عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے، مفتی صاحب نے اپنی تمہید میں ہی اس کو بیان کر دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی ہے بعض کو بعض پر جس طریقے سے فضیلت دی ہے، اسی لیے ماہ رمضان کو بھی 11 مہینوں پر جو ہے نا فضیلت۔ مفتی صاحب، میں آپ کو زحمت یہ دینا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے اور روزے دار کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ بہت سارے حضرات ماہ رمضان مبارک آنے کے بعد بھی جو ہے ایسے ہی جو ہے روڈوں پر، چوراہوں پر اور جو ہے گلیوں میں اور بازاروں میں ابھی بھی جو ہے نا ویسے ہی کھاتے جو ہے نا اور گھومتے نظر آتے ہیں۔ تو کوئی ایک ایسے آج روزے دار کی فضیلت بتائیں اور روزہ رکھنے کی فضیلت بتائیں کہ جن کو سن کر جو ہے جو بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اور جو بے روزے دار بھی جو دیکھنے والے ہیں ان کے بھی دلوں میں وہ محبت پیدا ہو جائے اور روزے کی محبت پیدا ہو اور وہ بھی جو ہے روزہ رکھنے لگ جائیں۔ کوئی ایک ایسی فضیلت جو آپ نے پڑھی ہو تو اس کو جو ہے نا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آپ جو ہے نا بتا دیں۔ جی، روزے دار کے فضائل کے حوالے سے تو احادیث میں کافی کچھ تذکرہ ہے، اس میں سے ایک آدھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کیونکہ اصل کامیابی اور اصل عزت افزائی جو ہوگی وہ اخروی ہوگی، دنیا کی عزت افزائی یا دنیا کی کامیابی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی آخرت کے مقابل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور خاص وہ روزے داروں کے لیے ہے کہ قیامت کے دن جہاں پہ معاملہ نفسی نفسی کا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو ویسے حالات میں ندا دی جائے گی روزے داروں کو کہ روزے دار کہاں ہیں، وہ آئیں، اور ان کے لیے خاص دروازہ ہے باب ریان کہ اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوگا، اور جب وہ داخل ہوں گے پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ روزے دار کے لیے اخروی فضیلت ہے، اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ مجمع بہت زیادہ بڑا ہو، بھیڑ بہت زیادہ لگی ہوئی ہو، اور ایک عام دروازہ ہو، ایک خاص دروازہ ہو جہاں پہ کسی مطلب اسپیشل کی جو ہے انٹری ہوتی ہو، تو اس کا ایک لوگ
اش کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم تو ایک عام دروازے سے داخل ہو رہے ہیں یا ہمارا بیٹھنا وہ عام جگہ پہ ہے، لیکن اتنی بھیڑ میں بھی ایک اسپیشل انٹرنس ہے جو وہاں سے خصوصی لوگ داخل ہوں گے. یہ دنیاوی معاملہ ہے جس پہ لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں اور آنکھیں مطلب خیرہ رہ جاتی ہیں، حیرہ رہ جاتی ہیں. اگر میں معذرت کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے کہ شادی خانوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دروازے سے جو ہے نا سب کو لے جایا جاتا ہے، اور جب کوئی خاص مہمان آتے ہیں تو ان کو جو ہے ایک الگ دروازے سے جی، تو یہ دنیاوی معاملہ ہے. تو ایک معمولی سے مطلب اس میں کہ ایک خصوصی دروازہ رکھنے سے اور اس سے داخل ہونے سے لوگوں کے نزدیک اس کی ایک اہمیت ہے، اعزاز ہے. تو قیامت کے دن جہاں پہ سب لوگ جمع ہوں گے، حضرت آدم سے لے کے اخیر قیامت تک تمام مخلوق، تمام انسان جمع رہیں گے، وہاں پہ فرشتے ندا دیں گے روزے دار کو کہ وہ کہاں ہیں اور وہ خاص باب ریان سے داخل ہوں. تو کیا میں اس کو یوں سمجھوں کہ اس دروازے سے 10 حج کرنے والا یا ہزاروں نمازیں پڑھنے والا یا لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینے والا بھی داخل نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ روزے دار کے لیے خاص ہے کہ اس سے صرف روزے دار داخل ہوگا، وہ داخل ہوں گے پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. بڑی پیاری حدیث مبارکہ مفتی صاحب نے جو ہے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں جو ہے نا سنائی ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ روزے دار کو کیسی فضیلت حاصل ہے کہ کل حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور ویسے ماحول میں، ویسی سچویشن میں، ویسے مومنٹ پر جو ہے روزے داروں کو ندا دی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں. تو افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو ماہ رمضان مبارک آنے کے بعد بھی جو ہے روزہ نہیں رکھتے اور بے روزہ جو ہے نا گلیوں میں، کوچوں میں اور جو ہے چورستوں پر اور جو ہے بازاروں میں کھاتے اور پھرتے جو ہے نا گھومتے نظر آتے ہیں. اور مبارک ہیں وہ لوگ جو روزے دار ہیں اور جو روزہ رکھتے ہیں. کل یہ فضیلت جیسے کہ بقول مفتی صاحب نے حدیث کا حوالہ دے کر فرمایا کہ صرف اور صرف یہ خاصہ ان روزے داروں کے لیے ہوگا اور یہ اسپیشل دروازہ صرف انہی روزے داروں کے لیے ہوگا. جب وہ داخل ہو جائیں گے جنت میں تو پھر وہ دروازہ جو ہے بند کر دیا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب، کافی آپ نے اچھی حدیث مبارکہ جو ہے نا ہمیں سنائی ہے. اب تھوڑا سا یہ بتاتے مفتی صاحب، ایک آخری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال یہ کہ جو لوگ روزہ نہیں رہتے ہیں، تندرست ہونے کے بعد بھی، توانا ہونے کے بعد بھی، طاقت ہونے کے بعد بھی جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو کیا ان کے لیے بھی کچھ سخت وعیدیں یا سخت بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ سیام کو پایا اور ماہ سیام چلا گیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. تو جو لوگ سکت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وعید فرمائی. اور ایک جگہ اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے رمضان کا، تو وہ پوری عمر روزہ رکھ لے تب بھی وہ اس ایک روزے کے برابر نہیں کر سکتا. تو ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پر جو ہے ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ایک دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نئی شخصیت سے جو ہے آپ کو متعارف کرائیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. ماہ رمضان مبارک میں خوب عبادتیں کریں، تہجد گزاری کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیا کریں، توبہ و استغفار کثرت سے کیا کریں، درود شریف بھی کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے نا پیش کیا کریں. مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.